تخلیقی سفر کیسا رہا؟ وہاں پر چیزیں وارد ہوتی رہی یا بس نظارے ہی کرتے رہے؟ نہیں، نظارے ہی کرتے رہے. جو اچھا میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے نا کبھی بھی فوراً ریئیکشن نہیں آتا ہے. جو بھی ہے ماحول، حالات، کوئی غم، کوئی خوشی، وہ پہلے جذب ہو جائے. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. واہ آپ فوراً تو الٹی ہوتی ہے. جواب دو، فوراً کا معاملہ یہ ہے. تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے. صرف یہ کوئی واقعہ ایسا بڑا رونما ہو جائے، دنیا میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو کچھ لیٹ لطیف اس معاملے میں ہوں. لیکن مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ آپ جذب ہونے دیں پہلے چیزوں کو اپنے اندر، پھر وہ اپنے وقت پہ خود ہی نکلیں گی. آپ کو یہاں کی فضائیں بلا رہی تھیں، یقیناً آپ کو یاد بھی آ رہی ہوگی. بہت. قبلہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے لے کے چلتے. لاسٹ ٹائم ہم نے میر صاحب کی بات کی، غالب صاحب کی بات کی، اس کے علاوہ جان ایلیا صاحب پہ ہم نے گفتگو کی. ہاں. لوگوں نے بہت داد دی آپ کو کہ ہمیں جان، میر، غالب کی ارے یار، حقیقی آشنائی آپ کی گفتگو سے حاصل ہوئی ہے. آج جو آغاز ہے لٹریری گفتگو کا وہ کرتے ہیں نظم سے. اچھا. نظم کا میدان ایک عجیب و غریب میدان ہے. بالکل. بہت بڑے ناموں کی اگر بات کروں تو میرا جی حضور. یا مجید امجد حضور. یا نومم راشد، ہاں ہاں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی نظم کے میدان میں آئے تو لوگوں نے نظم کو اہمیت دی، واہ، اس کو پذیرائی ملی. بس یہ لوگوں کی محبت ہے، ورنہ مشاعرے میں نظم نہیں سنائی جا رہی تھی. یہ بات ہے. ہاں. کیسے دیکھ رہے ہیں منظر نامے کو نظم کے؟ اس سے پہلے میں پہلے تھوڑی سی بات کروں یار. جیسے وہ ہومر کی لائن میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، if they ever tell my story let them say I walked with giants. میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میں دیو قامت ہستیوں کے درمیان چلا، پیروں میں نہیں دب گیا. شاید گلزار کی زبان سے، گلزار جب شاید ٹیگور کا ترجمہ کر رہے تھے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک دیہاتی، گنوار دیہاتی، اور دیہاتی نا وہ دھوپ میں گزر رہا ہے کہیں، اور اس کے سر پہ اس نے گڑ رکھا ہوا ہے، گڑ کی گٹھڑی سر پہ لے کے وہ گزر رہا ہے. اسے پسینہ آ رہا ہے دھوپ کی وجہ سے. اس گڑ کے اوپر ایک شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے اور وہ پسینہ آ رہا ہے. وہ پسینہ اس کے ماتھے سے ہو کر جب اس کے ہونٹوں تک پہنچتا ہے تو وہ پسینہ میٹھا ہے. یہ جو مٹھاس ہے نا، جو لوگوں نے پسند کیا، جو یہ مٹھاس ہے نا، وہ اس گڑ کی ہے، دیہاتی کا کچھ نہیں ہے. میں تو دیہاتی ہوں صرف. وہ راشد کی ہے، وہ میرا جی کی ہے، وہ جون کی ہے، وہ گڑ وہ ہے بھائی. ہمارا تو پسینہ ہے، نہیں، یہ تو ہمارا آزمائش کے پسینہ ہے. ساری کہہ رہے ہیں آپ. یہ ہے. اچھا، نظم کے حوالے سے گفتگو یہاں سے شروع کریں کہ اردو شاعری کا جو سر کا تاج ہے نا وہ تو غزل ہی ہے. قائم جو چیز ہے وہ تو غزل ہی ہے. لیکن دنیا بھر میں عموماً شاعری سے مراد نظم ہی ہے. عموماً وہ نظم ہی ہے. نظم لکھی جا رہی تھی، مختلف فارمیٹس میں لکھی جا رہی تھی. ورنہ اگر آپ حمد بھی کہیں، آپ نعت بھی کہیں، آپ مرثیہ بھی کہیں تو یہ نظم ہی کی نظم کہلاتی ہے. جو نظم کے ارتقاء کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ نظم آج تک، آج جس فارم میں ہمارے پاس موجود ہے وہ کیسے موجود ہے. آپ، راشد ایک ایسا نام ہے جن کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں آزاد نظم کو. حالانکہ بڑوں نے یہی بتایا کہ شاید میرا جی نے پہلے آزاد نظمیں لکھی، لیکن یہ لفظ آزاد جو ہے نا، عموماً ہم نثری نظموں کو بھی آزاد کہہ لیتے ہیں. یہ آزادی کس چیز کو دلائی گئی؟ یہ آزادی اظہار کو دلائی گئی. شاعروں نے کہا کہ اس فارمیٹ کی وجہ سے جہاں میں ردیف کا بھی قید اردو کی نہیں، دنیا بھر کی شاعری کی جو تثلیث ہے نا، جو ٹرینٹی ہے، 3 ستون ہیں، وہ یہی ہیں، یا تو اس کا ردم ہے یعنی کہ میٹر ہے، یا ردیف ہے یا قافیہ ہے. فون ایستھیٹکس کے لیے، صوتی جمالیات برقرار رکھنے کے لیے تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اب معاملہ کیا تھا کہ ان تینوں چیزوں کی قید تھی. ردیف بھی ہے، قافیہ بھی ہے، اور ایک میٹر بھی ہے. شاعروں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے اظہار کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اس سے ہم اپنا آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے.
حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی کہ یہ چیزیں، یہ جو ٹولز تھے، کوئی بھی پوئٹک ڈیوائسز بھی ہے نا، یہ آپ کے اظہار کو بڑھا کے بیان کرنے کے لیے، ان کا میگنیٹیوڈ انکریز کرنے کے لیے استعمال ہوں گی۔ یہ راہ میں رکاوٹ اس وقت بنیں گی جب آپ کو ان ٹولز کو ٹھیک سے استعمال کرنا نہیں آئے گا۔ ارے کیا کہنے، مثال کے طور پر ایک کوئی کام کرنے والا ہے نا، کوئی لکڑی کا کام کرنے والا ہے، جو ایکسپرٹ آدمی ہوگا وہ ٹول صحیح سے استعمال کرے گا، کیل ہتھوڑی سے ہی ٹھوکے گا، اس کو پیچ کس سے ہی کھولنا آئے گا۔ اناڑی تھوڑی دیر پیچ سے کھولے گا، پھر نہیں انگلی سے کھولنے لگ جاتا، بولے یار اس کو اسکرو ڈرائیور کا استعمال نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو استعمال نہیں آ رہا ان چیزوں کا، تو پھر یہ آپ کی اظہار کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ خیر بہرحال دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ۔ کہا یہ گیا کہ ردیف، قافیہ، میٹر یہ ہماری اظہار کی راہ میں حائل ہے، تو اس میں سے راشد نون میم راشد صاحب کے پاس کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے کہا اچھا 2 چیزیں ان میں سے میں ڈراپ کرتا ہوں، ایک رکھتا ہوں، ردیف اور قافیہ چھوڑ دیا، اس کی پابندی نہیں رکھی، صرف میٹر پہ نظم قائم کی جو آزاد نظم بن کے آپ کے سامنے آئی۔ اچھا آزاد نظم یہ ہے یہ جناب، ہے یہ ہے۔ تو آسان ترین اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان ترین اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک مصرع ہے، ایک لمبا سا مصرع ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا لکھنے کا طریقہ کہ یہ ہے کہ ایک مصرعے میں آپ جن تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، انہی تمام چیزوں کا خیال آپ آزاد نظم میں رکھتے ہیں، کہ وہ واضح بھی ہو، وہ اس کو ردم بھی مینٹین کرے، اس کی لفظیات بھی ایسی ہوں، اس میں تشبیہات، استعارے، علامتیں، پھر آپ کے پاس ایک دنیا ہے، آپ اس میں کچھ بھی کریں۔ لیکن بنیادی طور پر آزاد نظم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک مصرع ہے۔ پیدا کیسے ہوئی؟ پیدا ایسے ہوئی کہ آپ نے ردیف قافیہ چھوڑ دیا اور میٹر رکھ لیا، آپ کے پاس آزاد نظم آ گئی۔ جب آپ نے میٹر چھوڑ دیا، صرف ردیف قافیہ رکھ لیا، تو آپ کے پاس پرونیٹ آ گئے، پروز سونیٹ آ گئے۔ نام میں مت الجھیں، نام میں کیا رکھا ہے، کہ نام ایسٹرن ہے کہ ویسٹرن ہے، نام کوئی بھی آپ رکھ دیں، عبد الشکور اس کا نام رکھ دیں صرف۔ لیکن بات یہ ہے، شیکسپیئر کی لائن ہے، واٹس دیئر ان اے نیم دیٹ اے روز اف یو کال اٹ بائی اینی ادر نیم وڈ اسمیل ایز سویٹ۔ گلاب کو گوبھی کا پھول کہیں گے، اس میں بدبو تھوڑی آنے لگے گی، خوشبو ہی آئے گی۔ آپ کہہ دیں اسے بولے گوبھی کا پھول۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، اب تک کی نظم کا ارتقاء یہ ہے کہ پہلے آپ نے ردیف و قافیہ چھوڑا، آپ نے آزاد نظم پیدا کی، پھر اس کی ایک فارم آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ آپ صرف ردیف و قافیہ۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی صوتی جمالیات برقرار رکھے، یہ اہم ہے۔ فون ایستھیٹک، سننے میں اچھا لگے، سننے میں اچھا لگے۔ سننے میں اچھا لگے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو نظم پہ، شاندار۔ سننے والے کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آزاد نظم کیا ہے، سونیٹ اور پروسونیٹ کیا ہے۔ حضور ابھی میں نے 3 شاعروں کا نام لیا، حضور نون میم راشد صاحب کا، میرا جی کا یا مجید امجد کا، ان میں سے آپ کے دل کے زیادہ کون قریب ہوا، اور کسی کا ایسا ٹکڑا جو دل میں بس گیا ہو، یار کیا خوبصورت لکھا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، مثال دے کے عرض کرتا ہوں۔ راشد، نون میم راشد کی نظم میں جو کچھ موجود، جو وہ لہجے کا گرینجر ہے نا، وہ آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ میرا جی کی نظم پڑھنے کے لیے آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس نظم سے لطف لینا بھی کیا کہتے ہیں، وہ عجیب سا محاورہ ہے، بولے بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ تو ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی کو کافی نہیں وہ پسند تو آ جاتی، سنسکرت میرا کے جی کئی کے لیے الفاظ آپ ہیں کو اس یہ میں، کرنا ہندی۔ پڑتا ہے۔ راشد، آپ کو ایسے آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو میں بھی ہوں، آدمی تو تم بھی ہو، یہاں یہ درب لہجہ، پھر وہ گرینجر جو آپ کو نظر آتا ہے، صبا ویراں سلیماں سربزانو، اور صبا ویراں صبا آسیب کا مسکن، صبا آلام کا انبار بے پایا گیا ہو، سبز و گل سے جہاں خالی ہوائیں تشنہ باراں، طیور اس دشت کے منقار زیر پرت سرما پر گلو انساں، صبا ویراں صبا وی۔ گرینجر الگ ہے، یہ تھا نا، شب زفاف ابو لہب تھی مگر خدا را وہ کیسی آئے ہے، اندھا کباڑی، اور آپ جی تو ساری رات نظمیں حسن کوزہ گر سنتے چلے جائیں، سنتے چلے جائیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ لہجہ پھر اور ہمارے پاس کہیں نہیں۔ اچھا مجید امجد کی کیا خاصیت تھی؟